آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور خلفائے راشدین کی پسند اور روح الامین اور رب کائنات کی پسند کو بیان کروں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ وہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل سے ملے اس کو لے لینا چاہیے، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جانا چاہیے۔ ایمان کی روح ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس میں انسان اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ تمہارے لیے پسند کیا ہے وہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ جو تم سمجھتے ہو وہ اتنا خیر کا راستہ نہیں ہے، بنسبت اس راستے کے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے خیر کا راستہ سمجھا ہے۔ جس بات کو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو وہ بات تمہارے لیے اتنی نقصان دہ رہی ہے بنسبت اس بات کے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے نقصان دہ سمجھا ہے۔ گویا کہ ایک معیار قائم کر دیا ہے قرآن کریم نے فرزندان اسلام کے لیے کہ تمہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی قربانی دینے ہوگی۔ جب تک تم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دو گے، اپنے احساسات کی قربانی نہیں دو گے، اس وقت تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جذبات کی قربانی نہ دے، جب تک کہ وہ اپنے احساسات کی قربانی نہ دے۔ جب اس کے جذبات اور احساسات، اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاتی ہے، تب وہ انسان کامل ایمان والا بنتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ اس امت میں سب سے بہترین جماعت ہے، انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو، اپنے تمام جذبات کو اور اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم اپنے جذبات اور احساسات کو قربان کرتے ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع کرتے ہیں۔ وہ نہیں کرتے جو ان کی اپنی مرضی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ کیا کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کا حکم ہوا کرتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ حلقہ رسالت کا
تجزیہ کرتے ہوئے ایک تصویر پیش کرتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈال دی۔ حبک الدنیا من الدنیا الی 3 کہ 3 چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈال دی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطیب والنساء وفی روایت البرعۃ الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 پسندیدہ چیزوں میں سے پہلی پسندیدہ چیز ہے الطیب، خوشبو، کہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اور پھر یہ پسند اتنی بڑھی کہ خوشبوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس ہر وقت بہکتا رہتا تھا، عطر نہیں لگایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے وجود اقدس سے خوشبوئیں بہکا کرتی تھی۔ اس قدر خوشبوئیں ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے، ڈھونڈنے والا اس کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی سے گزرے۔ اور دوسری پسندیدہ چیز البرعۃ الصالحہ، نیک رفیقہ حیات، وہ رفیقہ حیات کہ جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرے اور خاوند سے وفا کا ذوق بھی رکھتے، وہ رفیقہ حیات کہ جس کی جبین پہ اللہ کے سجدے ترکتے ہو، اور وہ رفیقہ حیات خاوند کے اس کے وفا کے حرارے بھی موجود، وہ رفیقہ حیات جو اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کی عبادت میں وفا کرے اور عفت میں خاوند کی وفا کرے، پاک دامنی میں خاوند کی وفا کرے۔ اور تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز یہ مجھے پسندیدہ ہے، نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہوئیے، اذان دیجئے، ارحدی بالصلاۃ، اور اذان دے کر میرے دل کو سرور پہنچائیے، میرے دل کو سکون پہنچائیے۔ نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا معبود عابد بن کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ساری رات عبادت میں آپ کی گزر جایا کرے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پر لب پر اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو عبادت کیا کرتے تھے تو اتنی تواضع، اتنی عاجزی ہوا کرتی تھی کہ دیکھنے والے کو بھی آپ کی تواضع اور عاجزی پر رحم آیا کرتا۔ ہماری نمازیں کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارے خیالات، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، نماز میں کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کھجری کر رہے ہوتے ہیں، خواہش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے
صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ آپ جب قیام کرتے تو یوں لگتا کہ ساری رات آپ صرف قیام ہی کریں گے. جب آپ رکوع میں جاتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ساری رات آپ رکوع میں ہی گزار دیں گے. سجدہ کرتے تو یوں لگتا کہ ساری رات آپ سجدے میں ہی گزار دیں گے. اتنی عاجزی، اتنی تواضع. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات آنکھوں سے آنسو برستے رہے اور نماز کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے. کون سی آیت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ اس دنیا کے خطا کار لوگ، گناہ گار لوگ، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان تعذبهم، اگر تو انہیں سزا دے، انہیں عذاب دے، فإنهم عبادك، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرنا اور جتنے بھی گنہگار لوگ ہیں ان کو معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پاؤں مبارک سوج چکے ہیں. صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، آپ اتنی عاجزی کیوں کرتے ہیں، اتنی تواضع کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا للہ شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے ایک یتیم اور بے سہارا کو اٹھایا اور تمام انبیاء کا امام بنا دیا. جب اس رب نے اپنے لطف و کرم میں کمی نہیں آنے دی تو میں اس کے شکر میں کمی کیسے آنے دوں؟ افلا اکون عبدا للہ شکورا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سرور ہے، میرے دل کو چین پہنچانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو. فقام ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خیالات میں تین چیزیں سوچنے لگے کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنی تین چیزوں کو بیان کرنے لگے ہیں تو اب ہم بھی ان کے بعد اپنی تین چیزوں کو بیان کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو کہ وفاؤں کا بادشاہ ہے، جس نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ایسی کی کہ تمام لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ چھوڑا. تمام لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایثار کی مثال قائم کر کے دکھا دیا. لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے کو دیوار بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا. وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس ساری کائنات کے لوگوں کے احسانات کا بدلہ عطا کر دیا ہے لیکن واحد ذات ہے، واحد ہستی ہے صدیق اکبر جن کے احسانات کا بدلہ میں اس دنیا میں عطا نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن خود رب کائنات ان کے احسانات کا بدلہ عطا کرے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم اپنی تین چیزیں بیان کریں گے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
میری 3 چیزیں سب سے زیادہ اچھی ہوگی. لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا تو تمام صحابہ اکرام کی زبانوں سے بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند ہوا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کو بیان کرنا شروع کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پہلی پسند ہے النظر الی وجہک، کہ میری پہلی پسندیدہ چیز ہے کہ میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنا مجھے دنیا وما فیہا سے پسند ہے. دنیا کی کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنا کہ آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنا پسند ہے. اور محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل ہی جانتا ہے. اور پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا تو کیا ہی مقابلہ ہو، کیا ہی شان ہو. النظر الی وجہک، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اور پھر اللہ نے کیسا کرم کیا، کیسا بدلہ دیا کہ ابو بکر کے ذوق کی کیسے تذکیر کی کہ غار کے اندر ہجرت کی رات، ہجرت کے سفر کے اندر غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اوپر اپنے آپ کے چہرے اقدس کو رکھا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان القرآن یفتح فی الرحل، کہ آپ کا رخ انور صدیق اکبر کی گود مبارک میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ آپ کی گود کے اندر قرآن کے اوراق کھلے ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا یہ نظارے حاصل کیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بعض اوقات کبھی کبھار کیفیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے صدیق اکبر آپ میری ساری زندگی کی نمازیں لے لیں، میرے سارے روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، نیکیاں، ساری قربانیاں لے لیں مجھ سے، لیکن غار کے اندر جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں گزاری ہے وہ 3 راتیں مجھے دے دیں. میری ساری نیکیاں لے لیں، وہ 3 راتیں مجھے دے دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تقسیم اور قسمت تو اللہ کی طرف سے ہے. اگر صرف آپ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا مل کر بھی مجھے اپنی نیکیاں دے دے تو میں اس رات کے اندر گزرا ہوا ایک لمحہ بھی کسی کو نہیں دوں گا. النظر الی وجہک، آپ کے رخ انور کو دیکھنا میرے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسری پسندیدہ چیز وَإِنْفَاقُ بَالِهِ عَلَىٰ أَمْرِكَ، کہ آپ کے حکم اور منشا پر میں اپنا سارا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. کہ میرے آقا نے جب مجھے حکم دیا مال کا تو میں اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھوں کو پھیرتا ہوں کہ میرے گھر کی دیوار میں ایک سوئی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے. جب دین اسلام کو ضرورت محسوس ہو تو میں اپنے گھر کے برتن بھی لٹا دوں دین اسلام کی خاطر، میں اپنے کپڑے بھی لٹا دوں دین اسلام کی خاطر. وَإِنْفَاقُ بَالِهِ عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور دوسری پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دین اسلام کی خاطر اپنا سارا مال لٹا دینا میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور تیسری چیز وَإِنْ يَقُولَ بَيْتِي فِي بَيْتِكَ، کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں آپ کی رفیقہ حیات بن کر ہے، لوگ مجھے آپ کا سسر کہیں اور لوگ مجھے آپ کا داماد کہیں. یہ قسمتیں اور نسبتیں یہ مجھے بہت پسند ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازی دی. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 پسندیں بیان کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فقام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور فرمانے لگے صدقت یا ابا بکر، کہ ابو بکر آپ نے سچ کہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصوم الخلق، کہ نیکی کا حکم دینا، معروفات کی اشاعت اور تبلیغ کرنا، اور برائیوں سے روکنا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا، یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جلالت عرب و عجم تک محسوس ہوا کرتی تھی۔ باطل لرزتا تھا ایوانوں میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا تھا، باطل لرزتا تھا، کام اٹھتا تھا ان کا نام سن کر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی جلالت سے عرب و عجم کام جایا کرتے تھے، لیکن وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اس قدر زیادہ ہے، ان کا مقام اس قدر ہے کہ جب وہ ایک خط کو بیچتے ہیں تو رب کائنات اس ایک خط کی بدولت دریاؤں کو چلا دیا کرتے ہیں، دریائے نیل چل پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوائیں کیا کرتی ہے، ان کے حکم کی تعمیل آگ کیا کرتی ہے، پانی کا ایک چلو پھینکتے ہیں تو آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ مٹی زمین کام رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی ماری تو زمین نے لرزنا چھوڑ دیا، زمین نے تھم گئی، زلزلہ تھم گیا۔ یہ ان کی عظمت کا یہ عالم تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی عظمت کا یہ عالم تھا، لیکن یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے کپڑے کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک صرف اتنے رستے میں 4 ٹاکیاں کپڑے کی لگی ہوئی تھی، چمڑے کی، یعنی اس قدر وہ عاجزی پسند تھے، تواضع پسند تھے، خالی زمین پر بغیر کسی تکیے سہارے کی زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے اور خاک کو پسند کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ بدھ شکری سے پہلے خود شکری ضروری ہے، اوروں کو حکم دینے سے پہلے وہ حکم اپنے وجود کے اوپر لاگو کریں، کیونکہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، 3 انگلیاں تمہارے اپنے گریبان کی طرف جاتی ہیں۔ جو بات تم لوگوں کو سمجھاتے ہو پہلے اس بات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا حکم۔ فقام عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی پسند بیان کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، فقال صدقت یا عمر، کہ عمر آپ نے سچ کہا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ خلیفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ وہ چلتے جب زمین پر ہوا کرتے ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو فرشتے عرش پر ان سے حیا کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ مایہ صحابی ہے، یہ وہ میرے رضاکار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کو بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطعام الجیاد وقسمت الریان وتلاوت القرآن، یہ 3 میری پسندیں ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور نادار اور کمزور لوگوں کو ان کی پریشانیوں کو دور کرنا یہ مجھے پسند ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ جو بندہ پریشان ہو اس کو ڈھونڈ کر اس کی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی ان کے دسترخوان سے بھوکے کھانا کھایا کرتے تھے، صحیح تھے، مالدار تھے، لیکن صحابت اس قدر تھی کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور تلاوت قرآن یہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ڈوب کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس قدر قرآن کی تلاوت کا شوق تھا کہ آخری وقت میں بھی حضرت عثمان نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اور قرآن نے حضرت عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا۔ باغیوں نے حملہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
جب ان کے خون کا فوارہ نکلا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. چمڑے کا قرآن پاک تھا, اس کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی, پہلے سپارے کی آخری آیات تلاوت کر رہے تھے. صبغۃ اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. قرآن کے اوراق کے اوپر آپ کے خون کے قطرے لگی ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ معاہدہ صحابی ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت شہداء کو پیش کریں گے, وہ شہداء کہ کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی, کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ کی گلیاں دے گی, کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ موتا دے گی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی یہ وہ باعث صحابی ہے کہ کل قیامت کے لیے ان کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون, کہ اللہ کے رب کس قدر پسند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کو بیان کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. فقام علی بن ابی طالب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے فقال صدقت یا عثمان, اے عثمان آپ نے سچ فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے علی آپ بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بیان کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخدمۃ الضعیف, کمزوروں کی مدد کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مہمانوں کی خدمت کرنا, ان کی مہمان نوازی کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ, اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی صفوں کے اندر گھس کر ان کی صفوں کو الٹ کر دینا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے ان کو حیدر کرار کا لقب عطا تھا. مشرکین سے جہاد کرنا مجھے پسند ہے. اور تیسری چیز وَالصَّوْمُ فِي السَّيْفِ, گرمی کے روزے رکھنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ روزے کا یہ عالم تھا کہ سحری کرتے تو محض ایک کھجور کے دانے اور پانی کے ساتھ سحری کیا کرتے, اور افطاری کرتے تو پانی کے ذریعے کیا کرتے. روزے آتے ہیں کہ روح کو طاقتور کرنے کے لیے. انسان سارا سال شیطان انسان کو سرکش بنا دیتا ہے, لیکن ایک مہینہ رمضان کو جب آتا ہے انسان کی روح کو طاقتور بنانے کے لیے آتا ہے کہ انسان اس مہینے میں آ کر اللہ کا تابعدار, اللہ کا عبادت گزار بن جائے. سارے سال جو خطائیں ہو گئی ہیں, جو گناہ ہو گئے ہیں, اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگا کریں. ہم جب روزے رکھتے ہیں تو سحری اس قدر زیادہ کرتے ہیں کہ افطاری تک کچھ کھانے پینے کی نوبت ہی محسوس نہیں ہوتی, اور افطاری اس قدر ڈٹ کر کرتے ہیں کہ سحری تک کچھ کھانے پینے کی نوبت محسوس نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے, جو خطائیں ہوگی ان کو معاف فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّوْمُ فِي السَّيْفِ, گرمی کے روزے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھا ہوا, سالوں میں روزہ رکھا ہوا. حضرت حسین نے, حضرت حسن نے, حضرت فاطمہ نے اور ان کی غلام حضرت فضہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. افطاری کا وقت آیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ایک روٹی بنائی. دروازے پر دستک ہوئی, سوال کیا کون ہے؟ جواب آیا ادب السبیل, میں مسافر ہوں, مجھے کھانے کی ضرورت ہے, محسوس ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹی کو اٹھایا اور اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ میری یہ روٹی اس مسافر کو دے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے حصے کی روٹی بھی ان کو دینا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں, آپ پانی پی کر بھی گزارا کر سکتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میری روٹی, میرے حصے کی بھی روٹی لے جائے, میں بھی پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں کی روٹیاں لے کر جانے لگے. صدیقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بیٹے یہ میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ، میں بھی پانی پی کر افطاری کر سکتی ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چاروں روٹیاں لے کر جانے لگے تو ان کی باندی حضرت فضہ فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے حسن آپ میرے حصے کی روٹی بھی لے جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کے جو غلام ہیں وہ بھی سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب اپنی پسند کو بیان کیا تو حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَبَيْنَاهُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اسی دوران بیٹھے ہوئے تھے، یہ مقالہ جب چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، اِذْ جَاءَهُمْ جِبْرِيلٌ کہ حضرت جبریل علیہ السلام آگے، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر فرمانے لگے ارسلنی اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت نے مجھے آسمانوں سے بھیجا ہے کہ یہ مقالہ زمین پر چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عرش سے مجھے یہاں پر بھیجا ہے کہ آپ بھی جائیے اپنی تین پسند کو بھی بیان کریں اور میری تین پسندوں کو بھی بیان کریں۔ حضرت جبریل امین روح الامین آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اگر ان قلت من اہل الدنیا، اگر میں اہل دنیا میں سے ہوتا، اگر میں بشر ہوتا، میں تو فرشتہ ہوں، اگر میں بشر ہوتا، اہل دنیا میں سے ہوتا تو میری بھی یہ تین پسند تھی، ارشاد الضال کہ ان لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانا کہ جو صراط مستقیم کو بھول چکے ہیں، جو گمراہ راستے پر چل چکے ہیں، ان کو صراط مستقیم پر چلانا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور وَمُعَاوَضَةُ أَهْلِ الْعَيَارِ الْمُعَسِّرِينَ وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ اور ایسے کمزور لوگوں کی مدد کرنا کہ جن کی جیبیں تو خالی ہیں لیکن ان کے ضمیر محفوظ ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے گھر میں جا کر راشن پانی پہنچانا، کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرت اور یسرت یہ دونوں آزمائشیں ہیں، آسانی اور تنگدستی یہ دونوں آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ کبھی اللہ جیب بھر کر بھی آزماتے ہیں، کبھی اللہ جیب خالی کر کے بھی آزماتے ہیں، کہ اللہ جیب بھر کر آزماتے ہیں کہ آیا میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، ناشکرہ بندہ ہے یا شکر گزار بندہ ہے۔ کبھی اللہ خالی کر کے آزماتے ہیں کہ آیا میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں سے جا کر مانگتا ہے، صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اصحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بیچے کہ رب کائنات کو کیا پسند ہے۔ حضرت جبریل امین روح الامین نے اپنی پسند کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ رب کائنات کو بھی اپنے بندوں کی طرف سے تین باتیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ حضرت روح الامین فرماتے ہیں بذل الاستطاعت، بذل الاستطاعت والصبر عند الفاقہ والبقاء عند الندامہ، کہ جب کوئی انسان، جب کوئی نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ غزوہ احد کے اندر ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ہاتھوں میں کھجور کا ہوشہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العزت نے مجھے جوانی عطا کی ہے، اگر میں اپنی اس جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو اللہ رب العزت مجھے کیا بدلہ عطا فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی رضاؤں کے فیصلے دیا کرتے ہیں، ایسے بندے سے خوشنودیوں کے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ہاتھوں میں کھجور کا ہوشہ تھا، فوراً کھجور کے ہوشے کو پھینک دیا، تلوار اٹھائی، نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور مشرکین کی صف میں گھس گئے اور مشرکین سے لڑنے لگ گئے، جہاں سے گزرتے لاشوں کو بچھایا جایا کرتے۔
کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے نوجوان کہاں پر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے مسکراتے ہوئے چہرے سے کہ کیوں مجھے روک رہے ہو؟ آج مجھے میدان احد کے اندر جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور بیدانہ وار بردانہ وار میدان احد کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر خوشنودیوں کے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ والصبر عند الفاقہ، اور دوسری چیز جو اللہ کو پسند ہے کہ فاقے اور تندرستی کے وقت انسان صبر کے دامن کو پکڑے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں۔ تندرستی کے اندر، آزمائش کے اندر اللہ مبتلا کر کے اس بات کو آزماتے ہیں کہ آیا میرا بندہ یہ صبر کے دامن کو تھامتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ جو انسان صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں اللہ ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے والبکاء عند الندامہ، کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جانے والا انسان جب اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ ایک قطرہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان، کہ دو قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ قطرہ کہ جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے شہید ہوتے وقت خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر ابھی نہیں گرتا، اللہ رب العزت اپنی رضاؤں کے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، گناہ ہو گیا، اللہ سے ندامت کا اظہار کیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ گرا، تو اللہ رب العزت ایسے دو قطروں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ والبکاء عند الندامہ، کہ گناہ ہو گیا، انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے، اپنے گناہ پر مداومت نہ کرے، بلکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگا۔ اللہ رب العزت کو ایسے بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ اے میرے محبوب جائیے میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دے کہ تمہارے جتنے مرضی گناہ ہیں، چاہے تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہو، چاہے تمہارے گناہ زمین کو کیوں نہ پھیلے ہوئے ہو، جتنے مرضی تمہارے گناہ ہو جائیں، میں اللہ رب العزت کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے جا کر کہہ دے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دے کہ میں اللہ کی صفت ہے غفار، میں اللہ کی صفت ہے رحمان، میں اللہ کی صفت ہے محیمن، میں اللہ کی صفت ہے رحیم، میں اللہ کی صفت ہے کریم، جتنے مرضی گناہ ہو گئے ہیں تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے ان گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا